الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما. پڑھیے درود پاک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا وشفیعنا وحبیبنا وعلى آلہ وأصحابه وبارك وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك آمنت بالله صدق الله ومولانا العظیم. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز و دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آپ تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. محفل کا آغاز ہے تو کوشش کریں کہ جن تک محفل کی آواز جا رہی ہے تو وہ جلد از جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں. محفل کا آغاز ہو چکا ہے تاکہ ہمیں نعت خوانی کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنے کا بھی موقع مل سکے. چونکہ حقیقت جو ہے نعت خوانی سے پہلے علم دین کی اہمیت ہے. نعت خوانی بھی اس وقت سمجھ آ سکتی ہے کہ جس وقت ہمیں ان الفاظ کا، ان اشعار کا، ان جملوں کا، ان کلمات کا معنی اور مفہوم معلوم ہوگا. اگر ہمیں ان کا معنی، ان کا مفہوم، ان کلمات کے تشریحات معلوم نہیں ہوں گی تو ہمیں نعت کا مقصد سمجھ نہیں آ سکتا. تو کوشش کریں کہ ہم جو ہے نعت شریف سے پہلے بیانات کی جو ترکیبات ہیں اس میں بھی شرکت کریں. اللہ کریم ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اس بزم کو، اس انجمن کو ہمارے سید نبیل احمد قادری صاحب نے سجایا. اللہ پاک انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور انہیں خوب خوب نعت خوانی کی محافلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا معاشرے میں، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن ابتداً تمہیدی گفتگو کرنا مقصود ہے کہ ہمارے یہاں پر سوشل میڈیا پر یا ویسے بھی گھروں میں آپس میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ باگ فنکشن کرتے ہیں، ناچ گانا سکھاتے ہیں، ڈانس سکھاتے ہیں، انہیں بے ہدا کام سکھاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ پاک نے ایسے بندوں کو بھی چنا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کلمات سکھاتے ہیں،
جو اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کے جام بھر بھر کر پلاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے منسلک کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین غیب کی خبریں اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی خفیہ طریقے سے انہیں علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک آیہ مقدسہ ہے، اس کے تحت انشاءاللہ عز و جل کچھ نکات بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا میں۔ تو ابتداً یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جو علم غیب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ علم غیب۔ علم غیب جو ہے بنیادی طور پر اس کی دو تقسیمات ہیں۔ اب یہاں پر گنے چنے جو بھی بیٹھے ہیں کوشش کریں کہ میری گفتگو کو سن لیں آپ، تاکہ میرے آنے کا مقصد اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ تو توجہ میری طرف رکھیں، میری طرف آئیز کانٹیکٹ جو ہے آپ رکھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ سب سے میری گزارش ہے، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نعت خان سے بھی عرض ہے، نیچے بیٹھے ہوئے حضرات سے بھی عرض ہے کہ لازمی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو علم غیب کے بارے میں علم غیب کے بارے میں دو تقسیمات ہیں۔ کتنی تقسیمات ہیں؟ دو تقسیمات۔ ایک علم غیب وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات میں ہے، اور ایک وہ علم غیب ہے کہ جو اللہ کریم نے اپنے انبیاء اور انبیاء میں مرتضی رسول نبی کریم علیہ السلام اور دیگر صحابہ و اہل بیت، اولیاء اکرام، اولیاء کاملین، صلحاء اکرام، اکابرین رحمہم اللہ المبین کو عطا فرمایا۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ اب اس کو سمجھ لیں گے نا آپ انشاءاللہ، یہ آپ کو موضوع کلیئر ہو جائے گا۔ تو علم غیب کی ابتداءً دو قسمیں ہیں۔ پہلا علم جو اللہ کا ہے اسے کہتے ہیں علم ذاتی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم ذاتی۔ وہ کیا ہے؟ علم ذاتی۔ اور جو اللہ کے علاوہ علم ہے، چاہے وہ انبیاء کا ہو، چاہے وہ صحابہ کا ہو، چاہے وہ تابعین کا ہو، چاہے وہ اولیاء کاملین کا ہو، وہ علم ہوتا ہے علم عطائی۔ کیا ہوتا ہے؟ علم عطائی۔ اللہ رب العالمین کا علم علم ذاتی، اور دیگر لوگوں کا جو علم ہے وہ علم عطائی ہوتا ہے۔ علم عطائی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بتانے سے یہ علم حاصل ہوا ہے، اللہ کے بتائے بغیر علم حاصل نہیں ہوا۔ علم غیب کے حوالے سے بھی ہم پر کفر و شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ کیا ہم نے شریک؟ ہم نے کیا کہا کہ حضور کو اتنا علم ہے کہ جتنا اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا، یعنی حضور کو وہی علم ہے کہ جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری ارشاد فرماتے ہیں، اپنی بخاری شریف میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں، ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فاخبرنا عن بدء الخلق، نبی کریم علیہ السلام نے انسان کی پیدائش سے لے کر حتی تدخل اہل الجنت منازلہم، نبی کریم علیہ السلام نے انسان کی پیدائش سے لے کر، انسان کی تخلیق سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک، جنت میں جانے والے جنتیوں تک کے مقام اور مرتبے کو بیان فرما دیا۔ حضور نے مقام اور مرتبے کو بیان فرما دیا۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَدَخَلَ أَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، اور یہاں تک کہ حضور نے جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کے مقامات کو بیان فرما دیا۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس نے اسے یاد رکھا وہ یاد رکھا، اور جو ان باتوں کو بھول گیا وہ بھول گیا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ علم غیب ہے. کیا ہے یہ علم غیب ہے؟ دوبارہ یہ بات عرض کرتا چلوں کہ حضور کا علم غیب ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے. اللہ نے دیا ہے تو حضور کو معلوم ہوا ہے. حضرت امام مسلم علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اس کے راوی بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں جس رات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اس وقت کے مناظر کو، اس وقت کے لمحات کو، اس وقت کی کیفیات کو حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو احسن یعنی اچھی صورت میں دیکھا، جو صورت اس کی شان کے لائق تھی. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنا دست قدرت، اپنا دست رحمت میری پشت پر رکھا کہ جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب پر محسوس کی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قلب پر ٹھنڈک ایسی محسوس ہوئی، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے دنیا کے کائنات کے آسمان و زمین میں جتنے عجائبات تھے ان تمام عجائبات کو جان لیا. کس سے جانا؟ اللہ کریم کی عطا سے جانا. اب ہم پر کوئی کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. کس کی عطا سے جانا؟ اللہ رب العالمین کی عطا سے جانا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ شیخ ہیں جن کو بد مذہب بھی تسلیم کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عبارت است حاصل عام کل علومہ جزہ و احاطہ عام. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب ایسا علم ہے کہ جس میں جزئی اور کلی تمام علوم شامل ہیں. اللہ کریم نے اپنے محبوب کو تمام علم عطا فرما دی ہے. پھر آگے ایک اور روایت مختلف الفاظ کے ساتھ شب معراج کا واقعہ. جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کو روایت کرنے والے امام احمد اور ترمذی ہیں، راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَتَجَلَّا لِكُلِّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، کہ جس وقت میں اپنے محبوب، جس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ کریم نے مجھ پر ایسا دست شفقت، ایسا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق تھا وہ اس نے رکھا. میں نے زمین و آسمان کی ہر شے کو عیاں جان لیا اور میرے لیے ہر چیز واضح ہو گئی. تو یہ حضور کی شان ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہ روح امی نہ عرش بری، نہ روح امی نہ عرش بری. اللہ اکبر. یعنی وہ کہتے ہیں کہ حضور کو عرش کا علم بھی ہے، حضور کو فرش کا علم بھی ہے. اللہ کریم نے وہ تمام علوم عطا فرما دیے جو حضور نہیں جانتے تھے. اب کچھ لوگ کئی احادیث کا انکار کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو جو ایک فضیلت دی علم غیب کی. اب یہ سمجھنے کا نقطہ ہے، شاید آپ کے سامنے بھی کچھ ایسے بد مذہب قسم کے لوگ آتے ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. کیا کہتے ہیں؟ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. حضور تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. نبی کریم علیہ السلام تو اپنی قبر انور میں اپنے غلام کے حال کو نہیں جانتے. ارے امام اعلی حضرت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان سے پوچھئے. آپ فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں. میرے آقا کا علم تو ایسا ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اب کچھ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ فقط علم غیب کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ یہ حضور کا خاصہ ہے. حضور کو اللہ کریم نے علم غیب عطا فرمایا.
اب چونکہ وہ علم غیب کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کریم کی ذات و صفات میں علم غیب موجود ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کریم کے سوا کوئی اور علم غیب جانتا ہی نہیں، وہ اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں۔ اب ان کے بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے اکابرین نے ان پر کتابیں لکھی اور کتابوں میں یہ واضح کیا کہ حضور کو معاذ اللہ والعیاذ باللہ علم غیب نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام علم غیب نہیں جانتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کو غیب کے علوم نہیں تھے، حالانکہ انہی کے بڑے بڑے اکابرین نے قیامت کی نشانیوں پر بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ قیامت کی نشانی تو بھی آئی نہیں، تو کیا تھا؟ غیب کا علم تھا۔ لیکن سمجھنے کی بات سمجھیے، یہ اچھاڑ پچھاڑ تقریروں میں تو بہت ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ بچے اور آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ کوئی آپ کے سامنے آ کر یہ اکڑے، یہ کہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، تو آپ سینہ ٹھوک کے کہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ معلوم ہے کہ میرے آقا کو علم غیب تھا اور حضور علم غیب رکھتے ہیں اور صبح قیامت تک کا علم رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہی کے اکابرین نے ایسی بڑی بڑی کتابیں لکھی کہ جن میں علم غیب کا ثبوت ہے، قیامت کی نشانی۔ اب میں یہ کہوں گا کہ فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا، تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، انہوں نے سورہ جن پڑھی نہیں۔ اللہ کریم سورہ جن میں ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں فرماتا، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، لیکن انہیں کہ جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ اپنے نبی سے، کیا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہے یا ناراض؟ اللہ اپنے محبوب سے خوش ہے یا نہ خوش؟ ارے یہ تو دور کی بات ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے راضی ہو، اللہ اپنے محبوب سے خوش ہو، یہ تو دور کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ کریم تو محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ تم نے قرآن پڑھا نہیں، تم نے احادیث طیبہ پڑھی نہیں۔ اللہ کریم دوسرے پارے سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہی نماز میں حضور کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم جو ہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ ابھی یہ خیال دل میں چل ہی رہا ہے، ابھی حضور یہ سوچ ہی رہیں گے، حضور کی اس طرف توجہ جا رہی ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرما دے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، محبوب جس طرف چاہتے ہو اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لو۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، حضور جس طرف چاہتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ زمین میں جتنے خشک ہیں، زمین میں جتنے تر ہیں، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں، ہر فرشتہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، ہر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، ہر جنات اللہ کی رضا چاہتا ہے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ رضا محمد۔ تو پیارے اور محترم سامعین، حضور علیہ السلام کا جو علم غیب تھا، اللہ کریم نے آپ کو علم غیب میں ایسی وسعت عطا فرمائی۔ کہیں حضور کے علم غیب کے بارے میں وما هو علی الغیب بدنین کے الفاظ سے ارشاد فرمایا، اور سورہ آل عمران، سورہ آل عمران میں کیا ایسا خوب مضمون ملتا ہے، خدا کی قسم کہ اگر ان بد مذہبوں کو قرآن پڑھنا آتا، ان کو قرآن کی تفسیر پتہ ہوتی، یہ عشق اور محبت میں ڈوب کر اگر قرآن پڑھتے تو انہیں پتہ لگتا کہ محبوب آقا کی کیا شان ہے۔ اللہ کریم سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، تجھ پہ تیرے رب کا کرم عظیم ہوا، تجھ پہ تیرے رب کا فضل عظیم ہوا۔ یہ کرم عظیم کیا ہے؟ یہ فضل عظیم کیا ہے؟
ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. یہاں موجود اگر کوئی عربی کو جاننے والا ہے تو ماں کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے ایک قسم عام ماں جو ہے عمومیت کے لیے، ماں جو ہے عام ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس قرآن کی آیت میں یہ ماں وہ ماں نہیں کہ جو ماں عام مخصوص منہ البعض ہو، بلکہ یہ ماں اپنی عمومیت پر برقرار ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو دیا. اور کتنا علم دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا علم دیا، حضرت نوح علیہ السلام کا علم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علم دیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا علم دیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا علم دیا. ماضی کے علوم دے دیے، مستقبل کے علوم دے دیے، حال کے علوم دے دیے. اور کتنا علم دیا؟ صحابہ کا علم دیا، صحابہ میں اختلاف کا علم دیا، حضور علیہ السلام کے امتیوں کا علم دیا، امتیوں میں جو گروہ ہوں گے ان کا علم دیا. حضور کی امت کتنے حصوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی، کتنے حصوں میں تقسیم قاری ہوگی، نہ کہ ان چیزوں کا علم دیا بلکہ سلسلہ عالیہ قادریہ کا علم دیا، سلسلہ نقشبندیہ کا علم دیا، سلسلہ سوروردیہ کا علم دیا. بلکہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ رافضی کون ہے، خارجی کون ہے، عقیدے میں حنبلی کون ہے، عقیدے میں حنفی کون ہے، عقیدے میں شافعی کون ہے. یہ ماں اس عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا، تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا. اللہ کریم نے اپنے محبوب کو صبح قیامت تک کا علم دیا، نہ کہ صبح قیامت کا علم دیا بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا اور دنیا کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا. یہ شان ہے. اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. تو محترم سامعین، یہ حضور کا علم غیب ہے. کیا ہے یہ حضور کا علم غیب ہے. اللہ کریم نے حضور کے علم غیب میں اتنی وسعت رکھی اور حضور کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو حضور علیہ السلام کی شان تو ماورا ہے. تو پیارے اور محترم سامعین، اگر آپ کے سامنے کوئی حضور کے علم غیب پر انگلی اٹھائے نا تو ہمارے اندر اتنا زور ہونا چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے سامنے ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت پڑھ کر اسے یہ سمجھا سکے کہ میرے آقا کو کتنا علم غیب تھا. ہم جوانیاں لٹائیں گے، سر کٹائیں گے، وہ بات بالکل درست ہے، لیکن ہمارے سامنے حضور علیہ السلام کی ذات موجود ہے. اگر ہم اپنے نبی کا دفاع نہیں کر سکتے، ہم اپنے حضور کی آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے، حضور کی ختم نبوت کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے، تو ایسے امتی ہونے کا کیا فائدہ، ایسا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ. اعلی حضرت امام اہل سنت اشرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم غیب کو بس اتنا سمجھ لیا جائے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور جو کائنات میں سب کو ملا وہ حضور کے صدقے سے سب کو عطا ہوا ہے. بس یہ علم غیب کا مفہوم ہے. تو کوشش کیا کریں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں. ماہ رمضان المبارک بھی ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو بھی ان مبارک مہینوں کی برکتیں عطا فرمائے. جو کچھ سنا، سیکھا، سمجھا، اسے یاد رکھنے